برائلر مرغی کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ چوزا حرام نہیں ہے. جو میں نے کہا تھا نا کہ میں نہیں کھاتا، وہ تو میں آج تک کہتا ہوں کہ میرا ذوق ہے. فتویٰ نہیں ہے کہ آپ کو ہم کہہ دیں جی حرام ہے، ذوق بتایا تو اس کو حرام کے درجے میں آپ نے لے جائیں. ایک صاحب آپ کے حوالے سے کہہ رہے تھے حرام ہے، اس صاحب کو کہو دلیل تو دے دے، کہاں ہے؟ ایسے ہی کہہ رہا تھا. تبلیغی جماعت کے حضرات کہتے ہیں ریونڈ میں ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ ہے. اگر 1 لاکھ ہے، مدینے میں 50,000 ہے تو ریونڈ میں 49 کروڑ ہے. جماعت والے یوں نہیں کہتے ریونڈ میں 49 کروڑ ہے، آپ نے غلط بیانی سے کام لیا. میں نے 4 ماہ لگائے ہیں جماعت میں، بات وہ کریں جو سچی ہو. قرآن کریم کہتے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سچی بات کرنا سیکھو. جماعت والے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب کروڑوں ہے، وہ صرف ریونڈ کی بات نہیں کرتے. آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب زیادہ بات ہے، زیادہ ہے. اللہ کا راستہ آپ تبلیغ میں جائیں، اللہ کا راستہ آپ حق کے جہاد میں جائیں، اللہ کا راستہ آپ علم دین پڑھنے جائیں، اللہ کا راستہ آپ آذان کے لیے جائیں. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ فضائل تبلیغ میں لکھتے ہیں کہ جو مؤذن اذان دیتا ہے، جو علماء دلائل پیش کرتے ہیں، یہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے. تو بھائی ایک مؤذن اذان کے لیے آتا ہے، ایک امام نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے، ایک طالب علم علم پڑھنے جاتا ہے، ایک بندہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جاتا ہے، ایک اپنے دل کے اخلاص اصلاح کے لیے جاتا ہے، اور ایک بندہ دعوت و تبلیغ میں جاتا ہے. یہ سب اللہ کے راستے میں ہے اور ان کو کروڑوں اربوں ثواب ہے، اس پہ تو کوئی انکار نہیں ہے. صرف ریونڈ کے ساتھ آپ مخصوص نہ فرمائیں. مجھے لگتا ہے جس بندے نے پرچی لکھی ہے وہ خود جماعت والوں کے ساتھ بیٹھا ہی نہیں ہے. وہ کسی دن بیٹھا ہوتا نا تو یہ بات نہ کرتے، اس نے سنی سنائی بات کی ہے. حضرت جی مولانا یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے تھے ہماری تبلیغی جماعت یہ دیکھ کر چلنے کا راستہ ہے، چل کر دیکھنے کا راستہ نہیں ہے. ساری میں الٹ کیا بیٹھا، چل کر دیکھنے کا راستہ ہے کہ چلو پھر دیکھو، دیکھ کر چلنے کا نہیں ہے کہ پہلے دیکھتے رہو اور پھر چلو. تو اس میں چل کر دیکھو پھر آپ کو سمجھ آئے. اس سے پچھلے مہینے آپ نے کہا تھا نماز جنازہ کے بعد حضور پاک علیہ السلام کو الفاظ یاد ہوں کسی کو نماز جنازہ کے بعد دعا والے تو بتائیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہے. تو مفتی صاحب نماز عیدین کے بعد دعا کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث پاک سے ثابت ہے. اللہ کے رسول نے پہلے نماز عیدین پڑھی ہے، پھر دعا کی ہے، پھر خطبہ دیا ہے. اٹھائیے عیدین کی کتاب اور آپ جرت کریں کتاب الجنائز میں ذرا مجھے دکھا دیں کہ حضور علیہ السلام نے سلام کے بعد جو ہے نا کیا کہتے ہو جنازے کے بعد دعا کی ہو. تو آپ نے عیدین کا صرف مسئلہ پڑھا ہے. عیدین میں آپ پورا مسنون طریقہ دیکھیں تو جو دعا ہے وہ اصل سلام کے بعد ہے، خطبہ کے بعد نہیں ہے، جو سنت طریقہ ہے. اچھا ایک بات اور کہوں، اس بھائی کو بھی سلام ہے، یہ اعتراض لایا ہے میری دلیل کے مقابلے میں، دلیل نہیں لایا. میں یہی تو کہتا ہوں اہل حق کی دلیل کے مقابلے میں دلیل نہیں لائی جا سکتی، اعتراض لایا جا سکتا ہے. یہ بھی لایا پہ فلاں جگہ آپ نے ایسے کیوں کیا. بھائی میں نے تو مانگے تھے اللہ کے رسول کے الفاظ دکھائیں جو حضور نے مانگے ہیں. تو آپ یا تو کہہ دیں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، اخلاقی جرت فرمائیں. الفاظ ہے نہیں، آپ نے اعتراض کر دیا. یہ تو وہی حال ہے میں آپ کو کہوں بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ نے سر پہ ٹوپی رکھی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ مجھے کہیں مولانا جولائی چل رہا ہے یا اگست چل رہا ہے؟ تو جولائی اور اگست کا اس ٹوپی سے کیا تعلق ہے؟ میں جنازے کے لفظ مانگ رہا ہوں، اگر ہیں جنازے کے بعد کی دعا کے لفظ. آپ کہتے ہیں عید میں کیا ہوا تھا. تو سادے عید کا مسئلہ عید کے دن حل کر لیں گے، لیکن لفظ ہے تو ہاں کریں، نہیں ہے تو نہ کریں. یہ اوٹ پٹانگ درمیان میں نہ لائیں.